اور خبر تفصیل سے ایران میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پرتشدد مظاہروں کے بیچ درماندہ کشمیریوں کی بھارت میں بحفاظت واپسی کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے وزارت خارجہ کو خط لکھے اور ان سے گزارش کی کہ سبھی درماندہ افراد کو اسپیشل ہوائی جہاز کے ذریعے گھر واپس لایا جائے۔ سی ایم عمر صاحب نے آلریڈی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے جے شنکر جی ان کے ساتھ بات کی ہے ریگارڈنگ دیز کنسرنس، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سارے فونز آئے، میسیجز آئے جو پیرنٹس نے اپنے کنسرنز ان کے ساتھ ظاہر کیے ہیں۔ اسی ضمن میں عمر صاحب نے جے شنکر جی کے ساتھ بھی بات کی اور انہوں نے جو کنسرنز ہیں ان کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی طرف سے ایک ریئشورنگ اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ وہ دے آر ورکنگ آن اے پلان کہ کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گزارش ہے وہ سرکار سے، مرکزی سرکار سے وہ اس ٹائم یہ رہے گی۔ آج پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی اس کے اوپر ایک گزارش ہوم منسٹر صاحب سے اور منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر سے کی کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی جو یہ مشکل حالات ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یا جو ہمارے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کی پہل کی ہے۔ تو آج بھی ایک گزارش یہ رہے گی کہ جلد سے جلد، تاکہ یہ سچویشن بد سے بدتر نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنے جو بچے ہیں، ہمارے ٹورسٹ ہیں، ہمارے جو باقی لوگ وہاں پر ہیں، اگر ان کی وہیں ایران میں درماندہ طلباء کے والدین نے آج ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ سے ملاقات کی اور اپنے بچوں کو گھر واپس لانے کے حوالے سے ان سے بات کی۔ ان والدین کا کہنا ہے کہ کئی روز سے ان کی بچوں سے بات چیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بچوں کے لیے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایران میں اس وقت حالات خراب ہے، اب پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، باقی چیز نہیں ہے، وہاں نیٹ نہیں چلتا ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے، اور یہاں سے ایمبیسی نے ایڈوائزری نکالی اپنے بچوں کو نکالو یہاں سے جو بھی ہے انڈینز، اور جہاز نہیں ہے۔ سب پیرنٹس سے ہمارے بچے ایران میں پڑھنے گئے ہیں، وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہاں پہ، بدقسمت سے وہاں پہ جو ابھی جو ماحول ہے وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ فون یہاں سے ہو رہا ہے نہ وہاں سے کچھ وہ فون ہمیں آ رہا ہے، وہ کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت پریشان ہیں، ہمارے بچے اس وقت باہر ایران میں ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم آج ڈویژنل کمشن پر آپ ساتھ پہ آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو تحفظ دیا جائے، ان کی سیفٹی کا خیال رکھا جائے، ان کی پڑھائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس بارے میں ہم نے یہاں پہ ریپرزنٹیشن ڈالی، یا ہم پیرنٹس ہیں، مشترکہ طور ہم پیرنٹس آئے تھے، ہم نے ان کو بلایا تھا، ہم سبھی لوگ آئے تھے جو بھی ایران میں ہمارے بچے ہیں یا تاجر ہیں یا کوئی۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری اور ممبر اسمبلی ڈورو جی اے میر نے کہا کہ مسجد کے اماموں کی پروفائلنگ بی جے پی کے ایجنڈے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ اقدام سراسر ناانصافی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی دانستہ طور پر ایک مخصوص مذہبی طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے اور سوال اٹھایا اگر یہ عمل درست ہے تو دیگر مذاہب کے افراد کے خلاف اسی نوعیت کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے مغربی بنگال کے آئندہ انتخابات پر بھی رد عمل دیا۔ اب جہاں تک اسٹیٹوں کا سوال ہے، اسٹیٹوں میں جو بڑی پارٹیاں ہیں، ہم نیشنل لیول پر تصور کی جاتی ہیں ہم بڑی پارٹی ہے، تو ہم جب نیشنل چناؤ ہوتا ہے ہم تمام ریجنل اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کر کے چلا لیتے ہیں، تو مگر جب اسٹیٹوں میں آتی ہے بات، اسٹیٹ میں جو ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی ریجنل پارٹی ہے، کوئی لوکل پارٹی ہے، تو ان کو بھی اسی نظریے سے اس اسٹیٹ میں کانگریس پارٹی کو یا تو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اب اگر وہ کہیں گے اسٹیٹ ہم اکیلے کھائیں گے مگر نیشنل لیول پر ہمیں ہمارا حصہ دیجیے، تو وہ خود غرضی لگتی ہے، کیونکہ یہ جمہوری ہمارا حق ہے، یہ آئینی ہمارا حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں حق دے رکھا ہے کسی فرد کو، اور پھر کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، وہ جمہوری طریقے سے کسی چیز کا، کسی پروگرام کا کرٹیسائز کرے یا اپنی ڈیمانڈ ہائی لائٹ کرے۔ اب اگر جمہوری طریقے سے اٹھائی ہوئی آوازوں کو یہ سرکار بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بند کرتی ہے، تو یہ بھی تو ایک انڈیموکریٹک، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ
बी जे पी महिला मोर्चा की यूटी नायब सदर रुमैसा रफीक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मसाजिद के आमर मखसूस तबकात की प्रोफाइलिंग को सिक्योरिटी खदशात के तहत ज़रूरी इक़दाम करार दिया। उन्होंने काजीगुंड में इन बातों का इजहार किया। बिल्कुल, आप इस बात से सभी बखूबी वाकिफ है, MG नरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी, जो इसकी जो एब्रीवेशन है वो गारंटीड फॉर रोजगार है, इसमें काम करते हैं। ये एक जरिया है एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करने के लिए, ये एक जरिया है रूरल एरियाज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे तब हमारा नेशन डेवलप होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अमीन शाह ने सरनाल बाला के दौरे के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करना मुल्क और उसकी साख के लिए ख़तरा हो सकता है। उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और शब महराज के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। बड़ा दिन है मेराज आलम, सबको इसकी मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ आपकी वसादत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को। तो साथ साथ में इनको रोड का मसला है, ये बहुत पुराना दीरिना मसला है इनको, क्योंकि जब यहाँ पे कोई बीमार होता है या कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो मैयत को यहाँ पे ले जाना बहुत काफ़ी दुश्वार होता है, क्योंकि बारिश की वजह से इनको फिसलन होती है या बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे फिसलन हो जाती है, उसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत का सामना है। हमने बार बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग, उनकी नोटिस में ये लाया। अभी शायद सर्दी का मौसम है तो उनका कहना है कि आने वाले वक्त में हम इसको ये टेंडर नोटिस। बीजेपी ज़िला सदर अनंतनाग राकेश कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और इसे कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की के लिए पुरआज़्म हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। जयराम जी का जो कांग्रेस ने इससे बवाल उठाया था ये करके, उसका वर्कशॉप बन के आज लोगों तक अपने वर्करों को बुलाया। इनकी ये चीज है क्या, इसकी ऑब्जर्वेशन जो वर्डिंग निकलती है वो क्या है, ये जयराम जी की नहीं है, ये रोजगार है गरीबों के। जो 10% का रेशो जो बाकी स्टेटों में 90% हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% उनको स्टेट गवर्नमेंट देंगी, मगर यूटी को 100% जहां जहां यूटी है उनको 100%, और जिसको एसटी मोर्चा का जो एक जगह है यहाँ पर उसको 50% प्लस कर दिया। जब ये सब चीज आगे आ चुकी है, जिस पर ये आत्मनिर्भर भारत की काम हो चुका है, इसमें झूठ का जो इसलिए जाहिर का ऊपर जम्मू कश्मीर है जो खिल रहा है ऊपर, जैसे हमारा कमल खिल रहा है वैसे हमारा ताज भी खिल रहा है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट है, लोगों की है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की है। ये राजनीति इन लोगों की जो गलत राजनीति करते। जम्मू कश्मीर बोर्ड की 10वीं और 12वीं जमात के नताज के बाद किश्तवाड़ में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली, जहां इस्लामिया फरीदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शरीका तबस्सुम और डार ने अव्वल पोजीशन हासिल की। ज़िला किश्तवाड़ की सगदी से इंशा तबस्सुम ने 99% नंबर हासिल करके कामयाबी का नया मयार कायम किया। जितने भी भाई बहन हैं उन सारों को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट था इस बार। और मैं जो हूँ इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम थी 12th तक, और सबसे बेस्ट स्कूल जो है वो रहा मेरे लिए। और अगर बात की जाए तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है, तो अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आर्ट्स जो है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है। और जो बच्चे मतलब जो पेरेंट्स जो हैं ज़बरदस्ती बच्चों को कोई स्ट्रीम चूज़ करवाते हैं तो वो मत करवाए। स्कूल में ऐसे मैंने तालीम हासिल की है सर। सिक्ती में मैं रहती हूँ बेसिकली, वहाँ से मैं इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे उतने एडवांसमेंट्स नहीं हैं, पढ़ाई को उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है। एंड उस सिलसिले में हम यहाँ आए, मेरी अम्मी और मेरी बहनें यहाँ पे हम जो है मेरी वजह से आए। मेरे घर वालों ने मुझ में पोटेंशियल देखा कि है पोटेंशियल, मैं कर सकती हूँ कुछ। अभी तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्हीं की बदौलत में यहाँ हूँ। फिर अपनी अम्मी की, इन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली। वहीं नागनाट गुजर बस्ती त्राल के मुदस्सिर अहमद गुजर ने 496 नंबर हासिल करके मैट्रिक के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। मुदस्सिर ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट मेहनत और वालिदैन की दुआओं को दिया और हुकूमत से इलाके में सड़क की तामीर का मुतालबा किया।
میں نے آپ ایز یو آل نو دیٹ دا کلاس 10th اینول رزلٹ واز ریسنٹلی ڈکلیئرڈ اینڈ آئی ہیو گاٹ 496 آؤٹ آف 500 مارکس ان اٹ. میں نے اپنی اسکولنگ ہمدرد گرامر اسکول ترال سے حاصل کی ہے اور 10th بھی میں نے وہیں سے پاس کیا ہے. ان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے میری اس کامیابی میں. 496 اچیو کرنے میں ان کا ایک اپنا رول رہا ہے. اسپیشلی ریاض احمد سر جو کہ وہاں کے پرنسپل ہے، وہ ہر وقت موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، گائیڈنس دیتے رہتے تھے. اور مشکلات کا سامنا وہ تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں. آرمی گڈ ول اسکول لولاب کی طالبہ سائمہ شمیم میر نے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں 500 میں سے 496 نمبر حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی. ان کی غیر معمولی کامیابی پر اہل خانہ، اساتذہ اور پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی گئی. اسکولنگ ایجس کو لولاب سے ہوئی ہے اور ریسنٹلی ہمارا رزلٹ ڈکلیئر ہوا تھا جو کہ 500 میں سے تھا اور الحمدللہ I have scored 496 out of 500 and I'm very thankful to my Allah, to my teachers, to my parents and everyone who supported me, who motivated me. If I talk about my teachers, جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے باگرنی گاؤں میں 17 سالہ رونش شرما نے کل 12ویں کلاس کے سرمائی زون کے نتائج دیکھنے کے بعد ایک مضمون میں فیل ہونے پر خودکشی کر لی. وہ کامرس کا طالب علم تھا اور اکنامکس میں فیل ہو گیا تھا. رونش کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بہت محنتی تھا اور وہ ناکامی کے باوجود افسر بننے کا عزم رکھتا تھا. رونش شرما کی موت سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی. 12 بجے کی بات ہے. میں پرائمری میں تھا ڈیوٹی پر، جا ہی رہا تھا جیسے ڈوڈا میں پہلے تھا، وہاں سے ہماری ایک ٹیم آئی تھی، انسٹرکشن ٹیم پرائمری میں، ان کے پاس جا رہا تھا. راستے میں پہنچے تو بچی لگی فون کرنے، بولا رزلٹ نکلا ہے. تو اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا. شادی شدہ لڑکی ہے گھر میں، تو وہ بیمار تھی بیچاری. تو اس نے پوچھا کہیں اس کو کہ رزلٹ نکلا؟ تو بولتا ہاں. تو وہ لڑکی یہی لگی آواز مارے، وہ بولتی ہے اس نے تالا بند کر، یہ چٹی بند کر دی. میں بولا کھول دروازہ، بول اس کو کھول. میں نے بات کرتا، بولا ہاں کرتا ہے. تو میں نے کہا بول کیا بولتا؟ بولا ایک ایمرجنسی رہ گئی. تو میں نے کہا اس کو بول، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. شریپورہ اننت ناگ میں اس وقت سنسنی کی لہر دوڑ گئی جب ایک مقامی نوجوان مسرور احمد موچی کی لاش اچھبل کے علاقے سے پراسرار حالت میں برآمد ہونے کی خبر منظر عام پر آئی، جس کے فوراً بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے.